سجدہ تلاوت ہم کرتے ہیں. سجدہ تلاوت اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، جہاں سجدے کا حکم ہوتا ہے نا، مثلا آپ ایک ٹریک پر جا رہے ہیں، وہاں کوئی اہم پوائنٹ ہے تو لکھا ہوتا ہے توجہ. مثلا آگے پھاٹک ہے، لکھا ہوتا ہے پھاٹک پر کوئی پھاٹک والا نہیں، وارننگ لکھا ہوتا ہے توجہ دو، یہاں سے توجہ سے گزرنا. ہر راستے کے اہم مقام سے گزرے نا، لکھا ہوتا ہے توجہ سے گزرو. قرآن کے سجدے بتاتے ہیں انسان ہے تو، اگر آگے پیچھے بھی ذہن آ گیا تو یہ مقام سجدہ ہے، ذرا کانشیس اور متوجہ ہو کر اپنے کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے. یہ ہے سجدے کا مفہوم. جب سجدے میں جائیں تو کیا ہم پڑھتے ہیں؟ سبحانہ. سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے، بس صرف دل میں کہہ لیں کہ میں سجدہ تلاوت کر رہا ہوں تب بھی ٹھیک ہے، زبان سے کہیں تب بھی، اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلے جائیں، 3 مرتبہ پڑھیں سبحانہ رب الاعلی. دیکھیں نا، 6 بچوں کی ماں ہے، لیکن جب بچہ ماں سے زیادہ پیار کرتا تو کہتے ہیں میری ماں، میری اماں، میری اماں. میری اماں کے لفظ میں کتنی چاشنی ہے. سیدی ضیاء الامت فرماتے تھے جب سجدے میں جاؤ تو ربی کا لفظ پڑھو تو مانا ہے اے ساری کائنات سے نویک لے میرے رب، میں اپنی عزت والی پیشانی تیرے سامنے رکھ رہا ہوں. اس سرور میں سجدہ کرو تاکہ تمہیں سجدے کا سرور نصیب ہو جائے. یہی سنیں. ہم تو پڑھتے ہیں نا سبحانہ، پڑھیں نہیں، جس طرح میں نے کہا رب کا لفظ آئے تو اللہ کی جانب پوری توجہ. سبحان کا معنی ہے ہر کمزوری، ہر عیب، ہر نقص سے پاک ہے وہ میرا رب اعلیٰ جو سب سے بلند تر ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں. پڑھیے سبحانہ رب الاعلی. لیکن سنیں، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور گھر میں تھے، آپ نے آیت سجدہ پڑھی، حضور سجدے میں گئے تو میں نے عجیب تسبیح سنی. حضور کیا کہہ رہے تھے؟ آپ یہ عرض کر رہے تھے سجدہ وجہی للذی خلقہ وصورہ، میرے چہرے نے، میرا چہرہ اس رب کے سامنے سجدے میں گر گیا ہے جس رب نے اس کو پیدا کیا. وصورہ، پھر میرے چہرے کو حسن والضحیٰ بخشا، زلفوں کو واللیل کی تاریکی بخشی. اس رب کے لیے محمد کا چہرہ سجدے میں ہے جو اس کا پیدا کرنے والا ہے. وصورہ، جو اس کی تصویر بنانے والا ہے. فاحسن صورہ، اور کتنی حسین میری تصویر میرے رب نے بنائی. وشق لہ سمعہ وبصرہ، سجدہ ہے اس ذات کے لیے جس نے میری آنکھیں بنائیں، جس نے میرے کان بنائے. بے حول ہی و قوت ہی، یہ ساری چیزیں اس کی مہربانی اور قوت سے ہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین، پیدا کرنے والوں میں سے میرا رب کتنا بڑا برکت والا ہے، سب سے زیادہ برکت والا. تو جو بات میں نظر کرنا چاہتا ہوں، سجدہ تلاوت توجہ سے کرنی چاہیے، اسی لیے سجدہ کرایا جاتا ہے. ویسے سجدہ تلاوت کر کے آپ رکوع میں چلے جائیں، رکوع بھی ادا ہو جاتا ہے، سجدہ بھی ادا ہوتا ہے، نیت ہو. لیکن ہم قاری صاحبان کو کہتے ہیں الگ سجدہ تراویح میں ادا کریں تاکہ لوگوں کو سجدے کی اہمیت کا اصل مقصد آ رہی میری بات سمجھ. جب بھی آیت تلاوت یعنی تلاوت کریں، آیت سجدہ کو بڑی توجہ سے ادا کریں. اور حدیث ہے نا، سجدے میں بندہ سب سے زیادہ رب کے قریب ہوتا ہے. ایک مقام پر قرآن میں آتا ہے جب میرے نبی میرا کلام سنتے ہیں تو میرے نبی روتے روتے زمین پر گر جاتے ہیں. یہی حال حضور کا ہوتا تھا، انبیاء کا ہوتا تھا. رونے کی بھی کوشش کیا کریں، سجدے میں گر کر اللہ کی عشق اور محبت میں رونا، یہ سجدے کی معراج ہے اور عروج ہے. تلاوت اگر ہم کریں تو کوئی وقت ہے جس وقت سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے. صرف 3 وقت ہیں: جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب سورج عین زوال کا جو ٹائم مشہور ہے، اور جب سورج غروب ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جب چاہیں سجدہ کر سکتے ہیں. مثلا آپ فجر کی نماز پڑھ کر معتکفین تلاوت کرتے ہیں، سجدہ آ جاتا ہے تو سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں. ان 3 وقتوں میں منع ہے، باقی اوقات میں کیا جا سکتا ہے.